رخ کیا شہ نے سوئے قبر شہنشاہ انام، بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام۔ یہ واقعہ کربلا پورا، واقعہ کربلا آغاز سے اختتام تک اشعار کی صورت میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ ابھی 28 رجب ہے، 60 ہجری ہے، یزید حاکم بنا ہے، پیغام بھجوایا ہے امام علی مقام کو کہ بیعت کرو، امام علی مقام نے انکار کیا ہے، لیکن مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، قبر رسول پر گئے ہیں، الوداع کر رہے ہیں، پہلے قبر رسول پر اور پھر مادر گرامی کے مرقد پر۔ تو اب امام علی مقام قبر شہنشاہ علام، رخ کیا شہ نے سوئے قبر شہنشاہ علام، بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام۔ اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، یہ مکہ ہم سے اب اے شاہ زمن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے۔ اب ماں کے مرکز پر آئیں، خاتون جنت کے شہ پکارے کہ خدا حافظ و ناصر اماں، آپ سے ہوتا ہے رخصت یہ مسافر اماں، مدت زیست کوئی دم میں ہے آخر اماں، اب نہیں آس کے آنا ہو یہاں پھر اماں۔ آخری سلام، سمجھے تھے ہم لہدیں ایک ہی جا ہوئیں گی، کیا قیامت ہے کہ قبریں بھی جدا ہوئیں گی۔ آپ مدینے میں، ہم کربلا میں، اب یہ قافلہ امام علی مقام کا مدینے سے جا رہا ہے، گویا جاتی ہے بہار آج مدینے کے چمن سے، تنگ آئے ہیں شبیر اب آدھا کے چلن سے، کرتے ہیں بیاباں کی طرف کوچ وطن سے، فرماتے ہیں یہ منزل آخر کا سفر ہے، مدفون مسافر ہو کہاں کس کو خبر ہے۔ اور اس سفر کا عالم کیا ہے، اس سفر کے حالات کیا ہیں؟ ہے سفر گرمی کا اور بچے میرے ہمراہ ہیں، امام کہہ رہے ہیں ہے سفر گرمی کا اور بچے میرے ہمراہ ہیں، گل سے نازک تر کہیں یہ رشک مہر و ماں ہے، منزلوں دریا نہیں ہیں اور نہ کوسوں چاہ ہیں، در پئے تذلیل و ایذا دشمن بدخواہ ہیں، ہم ہیں اور غربت ہے اور خالق کی ذات پاک ہے، وادی وحشت ہے اور صحرائے آفتناک ہے۔ مدینے سے چلے، مکے پہنچے، ایک وقت آیا، حج کا زمانہ ہے، حج کی تیاری کر لی امام نے، اور اب پتہ لگا ہے کہ یہاں پر بھی لوگ دشمن آ گئے، یہاں پر بھی حاجیوں کے روپ میں آ گئے تاکہ امام کو شہید کیا جائے۔ اب امام نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کے قریب یہ واقعہ ہو، تب امام علی مقام بہت بھاری دل سے مدینہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ اس درجہ بے قرار تھے سلطان بحر و بر، نکلے تھے جب زمانہ حج میں پئے سفر، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے سوئے کعبہ تھی نظر، تھا رنج قلب شاہ پر پھٹنے کا اس قدر، کہتے تھے وعدہ گہ کا بڑا اشتیاق ہے، لیکن فراق حج بھی میرے دل کو شاق ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مرضی، امام اس پر راضی ہیں، کہا راضی مگر ہوں میں تیری مرضی پہ اے خدا، جو جو پڑیں گے مجھ پہ مصائب اٹھاؤں گا، تیری ہی ذات پر مجھے تکیہ رہا صدا، اب تجھ سے چاہتا ہوں یہ قوت بھی کر عطا، کٹ جائے یہ بھی مرحلہ صبر و رضا کے ساتھ، میری زباں پہ شکر رہے ہر بلا کے ساتھ۔ لیکن یہ مرحلہ کوئی آسان نہیں ہے بھئی، صرف جو بے وطنی ہے، اپنا وطن اس عالم میں چھوڑنا، یہ بھی ایک قیامت ہے۔ انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا، جاں کا ہے اندوہ علم بے وطنی کا، صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا، آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا، کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھو، ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو۔ مکے سے نکلے 8 ذی الحجہ، راستے میں محرم کا چاند دکھا، ایک محرم کا چاند ہم دیکھتے ہیں، ایک امام نے دیکھا سفر میں۔ شہ نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، محضر قتل رقم ایک ستر میں دیکھا،
بل جبی نے فلک ظلم سیر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، سرخی خون شفق قلب کو برمانے لگی، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی۔ کربلا پہنچ گئے، 2 محرم کو پہنچے اور امام نے کہا یہیں پہ خیمے لگا دو، ہم یہیں رہیں گے۔ داستان آگے بڑھ رہی ہے۔ جس گھڑی نہر پہ خیمے شہ والا کے ہوئے، اور ستمگار مزاحم لبے دریا کے ہوئے، خیمے دریا اور سامنے لشکر، شاہ برہم یہ جفاکاروں سے فرما کے ہوئے، دشمن جاں میرے گھر سے مجھے بلوا کے ہوئے، تم پیو پانی محمد کا نواسا مر جائے، تم ہی منصف ہو جو مہماں ہو وہ پیاسا مر جائے۔ 2 محرم، 3، 4، 5، 6، 7 محرم آئی۔ 7 محرم کو کیا ہوا؟ پانی بند ہوا نا، اور کیا ہوا؟ ہفتمیں ماہ محرم کی ہوئی جبکہ سحر، اور نماز سحری سے ہوئے فارغ سرور، دی خبردار نے جمعیت آدھا کی خبر، فوج جمع ہو رہی ہے۔ شہ بیکس نے کہا اپنی خدا پر ہے نظر، آنے دو آتے ہیں جو تیغ و سپر باندھے ہوئے، بیٹھے ہیں مرنے پہ یہاں ہم بھی کمر باندھے ہوئے۔ وقت آگے بڑھ رہا ہے، صبح عاشور قریب آ رہی ہے۔ صبح قتل شہ مظلوم نمایاں ہوئی جب، صبح عاشور، صبح قتل شہ مظلوم نمایاں ہوئی جب، اٹھ کے سجاد سے کی شاہ نے پوشاک طلب، منہ پہ رومال لیے روتی تھی بیٹھی زینب، دوڑی کہتی ہوئی بھیا نہ کہیں کی رہی اب، گر قدم آپ نے خیمے سے نکالا بھائی، پھر رہا کون میرا پوچھنے والا بھائی۔ اب جنگ شروع ہو گئی ہے، اصحاب جا رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں۔ ہر وہ شخصیت ہے کہ جو پہلے امام کے مخالف کیمپ میں تھے، پھر شب عاشور کیمپ سوئچ کر کے امام کے پاس آ گئے اور پھر شہادت دی ہے۔ اور جب شہادت دی ہے تو امام عالی مقام پہنچے ہیں وقت شہادت، بلکہ زانوں پہ ہر کا سر رکھا ہے اور ہر کو اپنا بھائی کہا ہے۔ تو یہ سنیے، زانوں پہ رکھ لیا سر ہر اور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے آ ہوش میں ذرا، آنکھیں قدم پہ مل کے یہ بولا وہ با وفا، مولا ہزار جان سے میں آپ کے فدا، جن کے لیے زمین پہ ملک سر جھکاتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں۔ ایک اور شہادت سنیے، یہ امام کے دوست ہیں، نام ہے حبیب ابن مظاہر، اب یہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور اب بہت لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ باقی جو رفیق شہیدی رہ گئے 2-4، حسرت سے انہیں دیکھتے تھے سید ابرار، کی بڑھ کے حبیب ابن مظاہر نے یہ گفتار، یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلبگار، بندے کو بھی مرنے کی رضا دیجئے آقا، فردوس کے رستے پہ لگا دیجئے آقا، شبیر نے سینے سے لگایا کئی باری، رخصت جو کیا آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری، گھبرا کے درے خیمہ سے زینب یہ پکاری، لوگوں کہو میدان میں چلی کس کی سواری، اب کون بچائے گا شے جن و بشر کو، سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو۔ ایک اور شہادت سنیے، یہ اون و محمد کی شہادت ہے، جناب زینب کے بچوں کی شہادت۔ زینب کے لاڈلوں نے بھی جوہر دکھا دیے، 2 نیم چونے لاشوں کے پشتے لگا دیے، جو سورما بنے تھے وہ رن سے بھگا دیے، دنیا کو جان نثاری کے رستے بتا دیے، کیا جمتے پاؤں سیل مظالم کی موج میں، آخر شہید ہو گئے دشمن کی فوج میں۔ اب ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، امام علی مقام کا فرزند ہے، جناب علی اصغر، ان کا احوال سنیے، گہوارے میں جھولے میں، اور ان کی والدہ کا نام ہے جناب ام رباب۔ گہوارہ رباب، ابھی داستان چل رہی ہے پوری سیریز کے ساتھ، گہوارہ رباب میں اصغر تھے نالا کش، تھا زرد ماہتاب کی صورت وہ ماہوش، بچے کو 6 مہینے کے آتے تھے غش پہ غش، فریاد کر رہی تھی سکینہ کے العطش، پیاس، سب کچھ امام دیکھ رہے تھے سکون سے، تر تھی عبائے پاک شہیدوں کے خون سے۔ امام کے ایک اور فرزند ہیں، جناب علی اکبر نام ہے، اب وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، میدان کربلا برپا ہے، رخصت ہو رہے ہیں جناب علی اکبر،
رخصت ہوا حسین سے جب نوجواں پسر، کچھ دور ساتھ ساتھ چلے شاہ بحر و بر، تاریک تھا زمانہ کچھ آتا نہ تھا نظر، پٹی بندھی تھی شفقت فطری کی آنکھ پر، ہر رکن کی تھی فکر شہ مشرقین کو، روح خلیل دیکھ رہی تھی حسین کو، لڑتا رہا جوان پسر دیکھتے رہے، تنہا پہ سینکڑوں کی نظر دیکھتے رہے، باران تیغ و تیر و تبر دیکھتے رہے، دل تھر تھرا رہا تھا مگر دیکھتے رہے، اکبر پہ وار پڑتے تھے جب فوج شام کے، رہ جاتے تھے حسین کلیجے کو تھام کے، حسرت سے رن میں جنگ پسر دیکھتے تھے شاہ، زینب کھڑی تھی خیمے کے در پر باشک و آہ، دل پڑتے ہاتھ چہرہ شبیر پر نگاہ، پڑتی تھی روئے شاہ میں احوال رزم گاہ، جب دیکھتی تھی بھائی کو خوش مسکراتی تھی، پڑتی تھی جب جبیں پہ شکن کانپ جاتی تھی، ہاتھوں سے دل کو تھام کے رن کی طرف چلے، جاتے تھے لڑکھڑاتے ادھر خود بھی شاہدی، جناب اکبر شہید ہو گئے، ادھر جناب زینب جاری، ادھر امام حسین، دم توڑتا تھا رن میں جہاں اکبر حزین، زینب وہاں حسین سے پہلے پہنچ گئیں، آئے نظر جو زخم تنے پاش پاش پر، تیورا کے گر پڑی علی اکبر کی لاش پر، اب لاش خیمے میں آئی ہے جناب علی اکبر کی، ایک قیامت برپا ہو گئی ہے، خیمے میں لاش آئی تو محشر ہوا بپا، لیلا بس اتنا کہہ سکی آقا یہ کیا ہوا، عابد تھے غش میں چوک پڑے ہوش آ گیا، دیکھی جو لاش ہو گئے پھر غش میں مبتلا، مڑ کر نظر مریض پہ ڈالی حسین نے، اپنے بیٹے پہ امام عابد پہ مڑ کر نظر مریض پہ ڈالی حسین نے، اور کچھ سوچ کر نگاہ چرا لی حسین، کس عالم میں امام علی مقام اپنے جوان بیٹے کی لاش لائے ہوں گے، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو۔ ایک اور شہید ہیں، یہ امام حسین کے بھائی امام حسن کے بیٹے جن کا نام ہے قاسم، جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور اب جب گرے ہیں گھوڑے سے جب کہ قاسم گلگوں قبا گرا، غل پڑ گیا، شور مچ گیا، غل پڑ گیا نبی رہے مشکل کشا گرا، صفدر جری بہادر و شیر وغا گرا، خون میں نہا کے لخت دل مجتبی گرا، گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہم ہوا، زخمی پر آہ نر گئے فوج ستم ہوا، سب شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس مشق لی ہے جناب سکینہ سے، جناب سکینہ کو امید ہے کہ اب چچا پانی لے کر آئیں گے، اور حضرت عباس چلے گئے لڑائی کے لیے، یہ روز عاشور، مشق بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے، روکنے کے لیے رستہ ستم اتوار چلے، ادھر سے یہ چلے ادھر سے فوج آئی، یہ بس سرعت تیزی سے، یہ بس سرعت جو اڑاتے ہوئے رہوار چلے، یعنی گھوڑا اتنے تیزی سے اڑا رہے ہیں جیسے اڑا رہے ہوں، یہ بس سرعت جو اڑاتے ہوئے رہوار چلے، تیر برساتے ہوئے لاکھ ستمگار چلے، اب لڑیں یا علم و مشق سنبھالیں عباس، باغ لیں گھوڑے کی یا تیر نکالیں عباس، ہائے لاکھوں وہ شقی اور وہ تنہا جرار، اے دل افکار کے سقے پانی پلانے والا تیری جرأت کے نثار، اس طرح مشق کو دانتوں میں دبایا ایک بار، جس طرح شیر غضبناک کے منہ میں ہو شکار، وار پڑتے ہیں تو یہ سر کو جھکا لیتے ہیں، مشق کو سینے زخمی سے چھپا لیتے ہیں، دل میں کہتے تھے کہ یا حیدر صفدر آؤ، بچی مر جائے گی مشکیزے کو تیروں سے بچاؤ، کبھی فرماتے ہیں اے شامیوں یہ قہر نہ ڈھاؤ، سر میرا کاٹ لو پر مشق کو ناوک نہ لگاؤ، قتل کے بعد بھی عباس کو ایذا دینا پر سکینہ کی امانت اسے پہنچا دینا۔
اب حضرت عباس خیمے کی طرف جا رہے ہیں، تھے اسی طرح سوئے خیمہ شبیر رواں، یک بیک چشم مبارک میں گڑا ایک پیکا، آنکھ میں تیر لگا، تیر کھا کر ابھی سنبھلا بھی نہ تھا شیر ژیاں، ناگہاں مشک چھدی سر پہ لگا گرزے گراں، خون بہتا رہا جب تک تو نہ زنہار گرے، خون بہتا رہا جب تک تو نہ زنہار گرے، بہ گیا آپ تو ریتی پہ علمدار گرے۔ اور پھر کیا ہوا؟ عباس نے جان دے دی امام حسین کے زانوں پہ۔ جب زانوں حسین پہ عباس مر گئے، صدمے غضب کے سبط نبی پر گزر گئے، خنجر علم کے رنج و علم، خنجر علم کے دل سے جگر تک اتر گئے، چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے، واہ حسرتا کہ، اب یہ شعر سنیے گا، واہ حسرتا کہ بے کسو بے یار ہو گئے، سر کیسے پیٹیں ہاتھ تو بیکار ہو گئے۔ لکھا ہے جب کوئی حامی نہ شہیدی کا رہا، اب امام حسین کا کوئی نہیں رہا ہے، اکیلے ہو گئے امام حسین۔ لکھا ہے جب کوئی حامی نہ شہیدی کا رہا اور آپ ظلم کی فوجوں میں رہ گئے تنہا، ہجوم یاس نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تو ناگہاں در خیمہ سے آئی رن میں صدا، خبر لو جلد شہ کربلا دہائی ہے، تمہارے بچے کو جھولے میں نیند آئی ہے۔ جناب علی اصغر یہ سن کے خیمے کی جانب گئے امام ہدا، قریب جھولے کے پہنچے تو رو کے فرمایا، معاف کیجیو بے کس پدر کو اے بیٹا کہ ایک پانی کا قطرہ تمہیں پلا نہ سکا۔ امام حسین کہہ رہے جناب علی اصغر سے، خدا گواہ بہت تم سے شرمسار، خدا گواہ بہت تم سے شرمسار ہوں میں، یقین کرو علی اصغر کہ بے قرار ہوں میں۔ یہ کہہ کے روئے بہت اور پسر کو پیار کیا، اٹھایا جھولے سے حضرت نے اپنا ماہ لقا، ٹپک پڑے تھے جو چہرے پہ اشک شاہ ہدا، امام کے چہرے سے آنسو برس رہے ہیں اور جناب علی اصغر کے چہرے پہ گئے، ٹپک پڑے تھے جو چہرے پہ اشک شاہ ہدا، وہ سمجھا پانی ہے، بچے نے منہ کو کھول دیا، تری جو اشکوں کی پائی تو مسکرانے لگا، زبان خشک کو ہونٹوں پہ وہ پھرانے لگا۔ کہا حسین نے پانی تمہیں پلا لائیں، چلو گے نانا کی امت کے پاس لے جائیں، ستم گروں کو یہ حالت تمہاری دکھلائیں، صغیر چھوٹا صغیر جان کے شاید عدو ترس کھائیں، ذہن کو کھول کے دہن کو کھول کے دہن کو کھول کے سوکھی زباں دکھا دینا۔ امام حسین جناب علی اصغر کو کہہ رہے ہیں کہ بس تم ہی یقین دلا دینا کہ تم کتنے پیاسے ہو، دہن کو کھول کے سوکھی زبان دکھا دینا کہ 3 روز سے پیاسا ہوں، یہ جتا دینا۔ غرض ودا کیا اور شہ انام چلے، ستم گروں کی طرف شاہ تشنہ کام چلے، پسر کو ہاتھوں پہ رکھے ہوئے امام چلے، قدم قدم پہ ادھر موت کے پیام چلے، تمام پیاسوں میں پیارا جو شہ کو تھا یہ پسر، حسین ڈھال سے سایہ کیے تھے اصغر پر۔ لیکن ہوا کیا؟ امام علی مقام پانی مانگتے رہے اپنے بچے کے لیے، 6 مہینے کے بچے کے لیے، اور وہاں سے تیر چلا، پرے سے فوج کے ناگاہ ہرملا نکلا، اس آدمی کا نام اس نے تیر چلایا، کمان دوش سے چلے سے تیر لے کے چلا، گلوئے لختے دلے شاہ کربلا تاکا، کمان میں تیر کو جوڑا شقی نے اور یہ کہا، حسین اب وہ پلاتا ہوں آب سرد ان کو کہ تابہ حشر لگے گی نہ پیاس کم سن کو، ایسے پانی پلاتا ہوں۔ یہ کہہ کے تیر کو جوڑا، ادھر یہ حال ہوا کہ حلق چھد گیا، معصوم خون میں لال ہوا، دہن سے خون اگلنے لگا، نڈھال ہوا، ایک آہ ہلکی سی کی اور انتقال ہوا۔ پدر نے یاس سے ننھی سی جان کو دیکھا، کبھی زمین کو کبھی آسمان کو دیکھا۔ تو اب امام
جس کا یہ عالم ہو، جس نے 18 سال کے کڑیل جوان سے لے کے 6 مہینے کے علی اصغر تک کی شہادت دے دی، اس کا کیا عالم ہوگا؟ مومنو بے کس و بے یار ہے مظلوم حسین، اس سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم حسین، دل شکستہ جگر افگار ہے مظلوم حسین، کیا سراسیمہ و لاچار ہے مظلوم حسین، تیر کاری ہیں لگے زخموں پہ شمشیروں کے، نیزوں کے زخموں میں پیوست ہیں پھل تیروں کے۔ اب امام کی مصیبت سنتے جائیے، امام کے تین بڑے صدمے سنیے۔ یوں تو یا ایک سے ایک ظلم ہوا شہ پہ سوا، 3 صدموں میں مگر ضبط کا یارہ نہ رہا۔ کیا؟ پہلا، ایک جوان ان کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا، شب کو وہ دولہا بنا صبح شہیدوں میں ملا۔ دوسرا غم ہے یہ، ایک بھائی تھا ان کا صفدر، جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر، اب بھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ کر، بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر، ابھی وہ لاش عجب درد سے تھرائی تھی، لڑکی ایک ہائے چچا کہہ کے جو چلائی تھی۔ تیسرا حادثہ میں کیا کہوں، پھٹتا ہے جگر۔ ان کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر، برچھیوں سے ابھی مارا گیا وہ رشک قمر، حیف ہے دفن ہوئی رات کو جس کی مادر، غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا، چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا۔ اب امام علی مقام سب کی شہادت دے کر خود نکلے ہیں شہادت دینے کے لیے۔ جب رن میں سبت احمد مختار کھر گیا، سید غریب بے کس و بے یار کھر گیا، اہل حرم کا قافلہ سالار کھر گیا، لشکر تمام ہو گیا سردار کھر گیا، غل تھا امان دو نہ شہ مشرقین کو، نوکوں سے برچھیوں کی گرا دو حسین کو، پیاسا ہے کئی دن سے یہ اللہ کا جانی، کہتے ہیں کچھ اور منہ سے نکل جاتا ہے پانی، زخمی کو تو ہوتی ہے بہت تشنہ دہانی، ایک بوند بھی دیتے نہیں وہ ظلم کے بانی، تنہا کو ہے شمشیر پہ شمشیر لگاتے، وہ کہتے ہیں پانی دو تو ہے تیر لگاتے۔ اب امام علی مقام اپنی سواری سے کہہ رہے ہیں، شہ نے کہا گھوڑے سے کہ اے اسب وفادار جا تو بھی، کہ اب ہوتا ہے بے سر تیرا اسوار، ہمدم میرے اب بانوے بے کس سے خبردار، لے جائیو جس سمت چلی جائے وہ ناچار، جان اپنی نہ تو بہرے شہ جن و بشر دے، جان اپنی نہ تو بہرے شہ جن و بشر دے، جا اہل حرم کو میرے مرنے کی خبر دے۔ گویا امام علی مقام اگر سواری سے ہم کلام ہوتے تو کیا کہتے ہیں کہ تم جب جاؤ نا تو پوچھے مجھے گر بالی سکینہ تو سنانا، بی بی تیرا بابا ہوا جنت کو روانہ، ہوئے گا نہ اب سید مظلوم کا آنا، راتوں کو نہ نیند آئے تو آنسو نہ بہانا، ہم تو رہے معبود میں اب مرتے ہیں بی بی، بن باپ کے بچے نہیں ضد کرتے ہیں بی بی۔ تو ہوا کیا؟ لوٹا گیا جو آل محمد کا کارواں، افسردہ و ملول حرم میں تھی بیبیاں، اٹھتا تھا دل سے زینب مغموم کے دھواں، تنہا زمین پر تھے امام فلک نشاں، سانچے میں صبر و ضبط و رضا کے ڈھلے ہوئے، چہرے پہ خاک تربت اصغر ملے ہوئے۔ اب امام شہید ہو گئے، اور اب کیا کر رہے ہیں فوج؟ اب یہ فوج خیمہ امام کی طرف بڑھ رہی ہے امام کی شہید ہونے کے بعد۔ غارت خیمہ سرور کو جب آئے آدھا، ننگی تلواریں لیے بے ادب آئے آدھا، شور بیووں میں ہوا ہے غضب آئے آدھا، کوئی وارث نہ رہا سر پہ تب آئے آدھا، آس اب کس کی ہے کون آہ بچائے ہم کو، یہ امام علی مقام کے گھر والے کہہ رہے ہیں آس اب کس کی ہے کون آہ بچائے ہم کو، ان جفاکاروں سے اللہ بچائے ہم کو۔
بیبیاں اب سب شہید ہو گئے، مرد تو شہید ہو گئے، اب بیبیاں کرتی تھی فریاد کہ ہم لٹتے ہیں، اے خدا تیرے پیمبر کے حرم لٹتے ہیں، آج بے جرم یہ پابند علم لٹتے ہیں، ہاں مسافر کبھی پردیس میں کم لٹتے ہیں، آگ پردے کی قناتوں میں لگا دی، ہائے ہائے، ارے مسند احمد مختار جلا دی، ہائے ہائے۔ شمر بولا اب خیمے جلا دیے ہیں لیکن سکون اب بھی نہیں آیا ہے، اب اگلا حکم ہے کہ چادریں چھینو۔ شمر بولا کہ رداؤں کو بھی لو جلد اتار، نہیں حاکم کے گناہگاروں کو پردہ درکار، سر برہ نہ رہے ناموس رسول مختار، بے کجاوے کے جو ہوں اونٹ کرو ان پہ سوار۔ چادریں چھین لیے، اب کہہ رہا ہے اونٹ پہ سوار کرو، اونٹ بھی بے کجاوا ہو اور اب یہاں سے روانہ کرو۔ قتل وارث ہوئے، دہشت ہمیں کیا ہے ان کی، ان کے تو سارے لوگ ہم نے شہید کر دیا، اب ان سے کیا ڈر ہے۔ قتل وارث ہوئے، دہشت ہمیں کیا ہے ان کی، جتنا رو رو کے یہ چلائیں سزا ہے ان کی۔ اب یہ قافلہ کربلا سے چل رہا ہے کہ سب کچھ ہو گیا کربلا میں، اب ان کو اسیر بنا کے کربلا سے آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، سجاد امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، سجاد سر برہنہ بدرد و علم چلے، روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے، زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے، مرنے سے آپ کے میں یہ ایذا اٹھاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگے جاتے ہوں۔ ہائے ہائے میرے مسافر کرب و بلا حسین، ہائے ہائے میرے غریب میرے میں لقا حسین، ہائے ہائے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین، ہائے ہائے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، پیاسے گلے پہ خنجر بیداد چل گیا، ہائے ہائے تڑپ کے تیرا تو دم ہی نکل گیا۔ اور اب یہ قافلہ جب چلا ہے تو اب پہنچا ہے کوفے میں، کربلا سے چلے ہیں اور بڑا مشکل سفر طے کر کے کوفہ آئے ہیں۔ دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی تو ایک خلق تماشے کو جا بجا آئی، لوگوں کو جمع کیا گیا، تماشا دیکھو، رسول پاک کی عطرت جو بے ردا آئی، صدائے گریہ زہرا و مرتضیٰ آئی، نیا ستم تھا کہ رونے کو جی ترستا تھا، رونے بھی نہیں دے رہے تھے، نیا ستم تھا، ایک الگ ہی قسم کا ظلم تھا کہ رونے بھی نہیں دے رہے، نیا ستم تھا کہ رونے کو جی ترستا تھا، نبی کی آل پہ پتھر کا می برستا تھا۔ بازار اب دربار میں پہنچے ہیں اور بے مقنع چادر دربار میں، جبکہ دربار میں ناموس پیمبر آئے، بال کھولے ہوئے بے مقنع چادر آئے، سر کے بالوں سے چھپائے رخ انور آئے، بیڑیاں تھامے ہوئے عابد مستر آئے، سخت آفت میں گرفتار وہ سب خوش خو تھے، رسیاں ایک تھی اور آہ کئی بازو تھے، اس طرح رسیوں میں باندھا گیا تھا۔ یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں، اب اس کے بعد پہلے بازار سنا آپ نے، پھر دربار سنا، اب اگلی منزل کیا، اب زندان، بازار دربار زندان قید کر لیا۔ یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں، قتل شبیر ہوئے کشتہ غم روتے ہیں، بیڑیاں پہنے اسیران ستم روتے ہیں، حشر ہو جاتا ہے جب مل کے بہم روتے ہیں، سر کو جب پیٹ کے چلاتے ہیں، اے وائے حسین، در و دیوار سے آتی ہے صدا، ہائے حسین۔ اور اب بالآخر جب دربار بازار شہادتیں جب ان چیزوں نے اثر دکھایا ہے اور بالآخر یزید اس بات سے مجبور ہوا کہ اب رہائی کا حکم جاری کر دیا، داستان کربلا مرحلہ وار آگے بڑھے، اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو اب جناب زینب نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے کہو ہمارے تبرکات واپس کریں، چیزیں واپس کریں، ہم تو اپنے پیاروں کو رو بھی نہیں سکیں۔ اب عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا، مدت کے بعد باپ کی سر سے پسر ملا،
مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا، ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا. سفر کا ہی مہینہ تھا جب شام سے واپس جا رہے ہیں. دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو. اب جب سر آیا ہوگا تو سب جمع ہو گئے ہوں گے نا، تو شاعر نے کہا دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو، گویا تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو. بہنوں نے باری باری لیا گود میں وہ سر، زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کی لوح پر. دریا بہا کے اشکوں کے بولی وہ نوحہ گر، بھیا پھری ہے آپ کی ہمشیر در بدر. جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے. نیزوں سے پشت زخمی ہے، دل غم سے آپ کے. اب رہائی کا حکم مل گیا ہے، لیکن اس اسنا میں کیا ہوا ہے؟ جناب سکینہ امام حسین کی بیٹی، ان کا انتقال ہو گیا، قید میں ہی انتقال ہو گیا. جب قید سے اسیر رہا ہو گئے تمام، قبر سکینہ پر گئے روتے ہوئے امام. ماتم کنا تھے ساتھ میں اہل حرم تمام، آہستہ آ رہی تھی رباب خجستہ کام. چھوٹی سی قبر سامنے نظروں کے پھر گئی، ایک آہ سر کھینچ کے مرکت پہ گر گئی. بولی اٹھو کہ قافلہ تیار ہو چکا، جاتا ہے اب وطن کو تمہارا یہ قافلہ. بیٹا تمہیں رہائی کا ارمان تھا بڑا. قبر سے کہہ رہی ہیں، جناب سکینہ سے کہہ رہی ہیں، گویا ایک ماں کہہ رہی ہے بیٹا تمہیں رہائی کا ارمان تھا بڑا، جب تم نہیں تو گھر سے مجھے واسطہ ہے کیا. تیرے بغیر گھر کو میں ہرگز نہ جاؤں گی، بن کر فقیر قبر پہ آنسو بہاؤں گی. بالآخر قافلہ چلا، شام سے چلا، پہلے کربلا گیا پھر مدینہ واپس پہنچا. پہلے کربلا گیا، پہنچے اسیر شام سے چھٹ کر جو کربلا. تسخیر ہو چکا تھا ہر ایک سخت مرحلہ، اترا جو بارے سر سے تو یاد آئے اقربا. اب جب کربلا پہنچے سب یاد آئے نا. اترا جو بار سر سے تو یاد آئے اقربا، ایک مرنے والا نگاہوں میں پھر گیا. دل میں گھٹے ہوئے تھے جو ارمان، دل میں گھٹے ہوئے تھے جو ارمان ابل پڑے، گویا اشکوں کے ساتھ دل کے بھی ٹکڑے نکل پڑے. اور اب یہ قافلہ واپس آ گیا ہے مدینے. مدینے سے چلے تھے نا، مدینے سے مدینے تک. وطن میں جب حرم شاہ نامدار آئے، ملول و مستر و بے تاب و بے قرار آئے. ملول و مستر و بے تاب و بے قرار آئے. جناب عابد بیمار اشکبار آئے، نبی کی قبر مطہر پہ سوگوار آئے. اور قبر رسول پہ کیا عالم ہے؟ کوئی پکاری کے نانا فلک ستائی ہوں، میں شرم سے یہاں آنے میں تھر تھرائی ہوں. یہ نظر آپ کے روزے پہ لے کے آئی ہوں کہ ابن شیر خدا کی سنانی لائی ہوں. اخی کی، بھائی کی، اخی کی لاش پہ میں کربلا میں رو آئی، تمہارے لال کو دشت بلا میں کھو آئی. غضب ہے. ابھی بیبیاں بتا رہی ہیں کہ ہم نامحرموں کے درمیان گئے یا رسول اللہ. غضب ہے، مجلس میخار میں گئی نانا، یزید نحس کے دربار میں گئی نانا. شقی کی بزم میں کیا کیا آنا، شور و شر دیکھا. جناب سغرا کو بتا رہے ہیں سفر میں قاسم بے پر بھی مر گئے سغرا، پھپھی کے دونوں وہ دلبر بھی مر گئے سغرا. ارے میرے جوان علی اکبر بھی مر گئے سغرا، تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے سغرا. نبی کا لال بھی، سب اقربا بھی قتل ہوئے. علی کے شیر تمہارے چچا بھی قتل ہوئے.